السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 16 سورہ کاف کی آیت نمبر 93 کے مطابق انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں؟ کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، تم میری مدد کرو اپنی طاقت سے اور میں تمہیں ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں گا، یعنی کہ دیوار۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی، کہا دھونکو، یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا، کہا لاؤ میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیل دوں، تو یاجوج اور ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔ کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا، وہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلا یعنی کہ سیلاب کی طرح امڑ آئے گا اور سور پھونکا جائے گا۔ ان آیتوں میں ذکر ہے کہ ذوالقرنین نے وہ دیوار کیسے بنائی اور بنیاد کھدوائی۔ جب پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروایا گیا اور آگ دے دی، اور اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ اوپر سے پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا، یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج کے خروج کا وقت جب آئے گا تب، یعنی کہ قیامت میں۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑنے میں دن بھر محنت کرتے رہتے ہیں۔ جب اس کو توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں کوئی کہتا ہے اب چلو باقی توڑ لیں گے کل۔ دوسرے روز جب آتے ہیں تو وہ بحکم الہی پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ جب اس کے خروج کا وقت آئے گا تو ان میں کہنے والا کہے گا کہ اب چلو باقی دیوار کل توڑیں گے انشاءاللہ، یعنی کہ انشاءاللہ کہنے کا یہ ثمرہ ہوگا کہ اس دن کی محنت رائے گاں نہ جائے گی اور اگلے دن انہیں دیوار اتنی ہی ٹوٹی ملے گی جتنی پہلے روز توڑ کے گئے تھے، اور وہ اب نکل آئیں گے اور زمین میں فساد اٹھائیں گے، قتل و غارت کریں گے، چشموں کا پانی پی جائیں گے، جانوروں اور درختوں کو، اور جو آدمی ہاتھ آئیں گے ان سب کو کھا جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے بددعائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں ہلاک کرے گا، اس طرح کہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہوں گے اور جو ان کی ہلاکت کا سبب ہوں گے۔ اگلی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا قرب قیامت کی علامت میں سے ہے۔ پھر چند آیتوں کے بعد ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روز قیامت بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جو ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے، لیکن جب وہ تولے جائیں گے تو ان میں وزن کچھ نہ ہوگا۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سے مدد مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے اور اس پر عرش رحمان ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ حضرت کعب نے فرمایا کہ فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے اور اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے۔ اگلی آیت کے مطابق جس طرح دنیا میں انسان کیسے ہی بہتر جگہ ہو اس سے اور اعلیٰ اور رفع کی طلب رکھتا ہے، یہ بات وہاں نہ ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ فضل الہی سے انہیں بہت اعلیٰ اور رفع مکان و مکانت حاصل ہے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی علم اور حکمت کے کلمات لکھے جاتے ہیں اور ان کے لیے تمام سمندروں کا پانی سے ہی بنا دیا جاتا ہے اور تمام خلق لکھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں اور یہ تمام پانی ختم ہو جائے، اتنا ہی اور بھی ختم ہو جائے، مدعا یہ ہے کہ اس کے علم اور حکمت کی نہایت نہیں۔ شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہود نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں سے ہے کہ جسے حکمت دی گئی اسے حید کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ جب یہ آیت وما اوتیتم من العلم الا قلیلا نازل ہوئی تو یہود نے کہا